بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی دل نے تھک کر کہا ہے کہ اب دعا کا کیا فائدہ؟ کبھی سوچا ہے کہ اتنی دعاؤں کے باوجود کیوں دروازے بند لگتے ہیں؟ مگر سنو، مانگنے کا حق تمہیں کسی انسان نے نہیں دیا، یہ حق خود اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ رب جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلانے پر قادر ہے، وہ رب جو صرف کن کہہ دے تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ پھر کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دعا بے اثر رہ جائے گی؟ جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دعا بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ سوچو، وہ دعا جو پہاڑ ہلا سکتی ہے، کیا تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکتی؟ مگر یاد رکھو، دعا کے ساتھ اختیار بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور اللہ کے در پر جھک جھک کر اپنی تقدیر بدل لو۔ چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ اور اپنی زبان کو خاموش کر دو۔ چاہو تو سجدوں کو طویل کر کے آسمانوں کو ہلا دو۔ چاہو تو تھک کر رک جاؤ اور اپنی منزل کھو دو۔ یہی تو اصل راز ہے۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا قلم بندے کے ہاتھ میں دیا ہے۔ دعا کی صورت میں تمہارا کام صرف مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی کرنا ہے۔ تدبیریں، راستے اور حل تو وہ اللہ خود نکالتا ہے۔ یاد رکھو، دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو رات کی تنہائی میں گر کر آسمان کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ وہ فریاد ہے جو بند لبوں سے بھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور ہر درد کو جانتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں وہی عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو آج سے دعا کو معمولی نہ سمجھو۔ جب دل تھکنے لگے تو دعا کو تھام لو۔ جب راستے بند ہو جائیں تو دعا کے دروازے کھٹکھٹاؤ۔ جب لگے کہ سب ختم ہو گیا تو یاد رکھو، اصل سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کیونکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے، باقی سب اس رب کے سپرد ہے جس کے کن کہنے سے کائنات وجود میں آ گئی۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل سکتی ہے تو کمنٹ میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔